اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ تو اللہ تعالیٰ اس صورت مبارکہ میں فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس وحی آئی ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے اس کو قرآن کو سنا تو کہنے لگے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا۔ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ کوئی جنوں کی جماعت جو ہے قرآن سن رہی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے بتایا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میرے پاس وحی آئی تھی کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کو سنا تھا، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، تو یہ بھلائی کا راستہ دکھاتی ہے اور بس ہم اس پر ایمان لے آئے۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ جن جو تھے وہ مشرک تھے۔ اب انہیں جب ان کے پاس ہدایت آ گئی تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اب ہمیں صحیح راستہ اللہ نے بتا دیا ہے تو ہم اللہ ہی کی عبادت کریں گے۔ مسلم میں روایت ہے، عبداللہ بن عباس شان نزول کے حوالے سے حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ بازار عکاظ تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں نخلا کے مقام پر آپ نے صبح کی نماز پڑھائی۔ اس وقت جنوں کا ایک گروہ ادھر سے گزر رہا تھا، تلاوت کی آواز سن کر ٹھہر گیا اور غور سے قرآن کو سنتا رہا۔ اس واقعے کا ذکر اس صورت مبارکہ میں ہے۔ تو آیت 1 سے 15 تک معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم کی زبان سے قرآن پاک سن کر ان پر گہرا اثر ہوا، تو وہ اپنی قوم کے پاس جا کر بتانے لگے کہ ہم تو ایمان لے آئے اور تم لوگ بھی ایمان لاؤ۔ تو یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنَّا نَقُولُ الْإِنسَانَ وَالْجِنَّ عَلَى اللَّهِ كَاذِبًا، اور یہ کہ ہم نے گمان کیا کہ اب ہم ہرگز نہ کہیں گے انسان اللہ کی نسبت جھوٹ نہیں بولیں گے۔ پہلے تو ہمیں خیال تھا کہ انسان اور جن اللہ کی نسبت جھوٹ بولتے ہیں، لیکن اب ہم نے خیال کیا ہے کہ انسان اور جن اللہ کی نسبت جھوٹ نہیں بولتے، اور یہ کہ بعض جو انسان تھے بعض جنات کی پناہ مانگتے تھے۔ وہ کیوں مانگتے تھے؟ جو زبان جہالت میں جب وہ کسی جنگل سے یا ویران علاقے سے گزر رہے ہوتے تھے نا اپنے قافلے کے ساتھ، تو وہ پھر بآواز بلند کہتے تھے کہ ہم جنوں کے بادشاہ کی پناہ مانگتے ہیں اس ویران جگہ میں ٹھہرنے کے لیے۔ مطلب وہ اللہ سے نہیں ڈرتے تھے، بس جنوں کو اپنا بنا لیتے تھے، پناہ لے لیتے تھے جنوں کی بجائے اللہ کی پناہ لینے کے۔ ایمان لانے والے جن یہ کہہ رہے ہیں کہ جب انسان اللہ سے نہیں ڈرتا تو پھر وہ جنوں سے ڈرنے لگ جاتا ہے، تو پھر جن بھی جو ہے وہ ان کو ستانے پر شیر ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے پہلے عالم بالا کی خبریں معلوم کرنے کے لیے جن جو تھے آسمان کی طرف پرواز کر جاتے تھے۔
اور سن گن لے لیا کرتے تھے۔ اب وہ آسمان کی طرف جاتے تو سخت حفاظتی انتظام وہاں لگے ہوئے تھے، اور ان کو مار کر شہاب ثاقب کے ذریعے سے مار کر بھگا دیا جاتا تھا۔ اس سے جنوں نے سوچا کہ ضرور دنیا میں کوئی انقلاب آ رہا ہے، اور یہ معلوم کرنے کے لیے پھرنے لگے کہ آخر کیا وجہ ہے جو اب ہمیں اوپر جانے کی اجازت نہیں مل رہی۔ تو اسی دوران انہوں نے قرآن سنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، اور سمجھ گیا کہ اسی وجہ سے عالم بالا میں سخت پہرے لگا دیے گئے ہیں۔ وہ فوراً ایمان لے آئے اور اپنی قوم کو بھی ایمان لانے کی دعوت دی۔ جزاک اللہ۔